اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں آج ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی تاریخی شخصیت کے نواسے ہمارے ساتھ جناب رائے رضوان سلیم صاحب موجود ہیں۔ ان کا بہت وسیع مطالعہ ہے، خاص طور پہ قرآن حکیم کے مختلف علوم کے بارے میں، مختلف آیات کے بارے میں، اور جس کا تعلق براہ راست انسان کے ساتھ ہے اس کے بارے میں۔ ہم ان سے یہ 5 کتابوں کے آتھر بھی ہیں اور ساری کی ساری کتابیں قرآن حکیم کی ریسرچ سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ یہ اللہ والے بندے ہیں اور انہیں کو اللہ نے ذوق، ظرف اور علم میرے اور آپ سے شاید تھوڑا سا زیادہ دیا ہو۔ ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو رضوان صاحب یہ جاننا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بہت وظیفے کیے جی ہمیں رزلٹ کوئی نہیں ملا، جی اس کی کوئی وجوہات۔ دوسرا، تعویذ ایک عام چیز ہو چکی، ہر گلی محلے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، 2 بیٹھے ہیں جو تعویذ لکھ کے لوگوں کے کپڑے اتار رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو کھا رہے ہیں۔ اور تعویذ کی حیثیت ہے، اور کیا اگر تعویذ لینا تو اس کے لیے اس بندے کو کس طرح کا ہونا چاہیے جس سے تعویذ دیا جائے۔ تیسرا سوال ہے، ایک لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ بہت بھاری تھا جی، میرا سر چکرانے لگ گیا، میرا فلاں ہو گیا، یا یہ وظیفہ مجھے الٹ پڑ گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی یہ 3 سوال آپ سے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا سوال ہے کہ وظائف سے لوگوں کو رزلٹ نہیں ملتا۔ تو اس میں ایک سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر سسٹم کو اپنے یہ دیکھیں نظام کائنات ہے، سورج اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے اور اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح دن مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم جمعے والے دن ہی جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پورا 1 سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ عید الفطر آئے اور ہم عید کی نماز ادا کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیز، وظائف کا بھی ایک ٹائم ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت کا شان نزول ہے، قرآن پاک کی ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی پراپر مقصد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے کسی بھی معاملے کے لیے، کسی بھی بات کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کے پیٹ میں ظاہری بات ہے روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ دن کے وظائف میں شامل نہیں ہے، یہ رات کے وظائف میں شامل ہے، اندھیرے کے وظائف۔ تو اس کے بعد پھر آپ اگر غیر ٹائم کے، اس ٹائم لمٹ کے علاوہ اگر آپ جو وظائف کرتے ہیں وہ مشقت ہے، ثواب تو ہوگا بٹ اس کا اثر جو ہے وہ آئی تھنک کہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات آپ نے نقش کے بارے میں پوچھا، تو نقش سر ایک ایسی چیز ہے، نقش و تعویذات جسے جی نقش و تعویذات، تعویذات تو ایک عام سی اصطلاح بن چکی ہے کہ ہر بندہ۔ اچھا ایک چیز اور رہ گئی، جی جی جو وظائف سے اثر نہ ہونے کا تعلق ہے، جی 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 جو میں نے سنا ہے جی جی آپ جیسے بزرگوں سے، دوستوں سے، کہ اس کا براہ راست تعلق آپ کے پیٹ میں رزق حلال ہونے سے بھی ہے۔ بے شک بے شک، اگر آپ کے پیٹ میں رزق حلال نہیں تو آپ کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے۔ ایسا ہی بے شک بے شک، صحیح بات آپ کی درست ہے۔ آتے ہیں تعویذات کی حیثیت، تعویذات کی حیثیت۔ تعویذات جو ہیں وہ اس کو عام زبان میں نقش کہا جاتا ہے، اور نقش جو ہے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت امام حسن حسین کو نقش پہنا کے اور پلائی بھی گئے اور پہنائی بھی گئی، کیونکہ اس زمانے میں ظاہری بات ہے کہ یہود و نصارہ بہت بڑی دشمن طاقت تھی،
اور جادو تو ٹونے ان کی کے کثرت بھی تھی. جی، اور یہ نقش آج جو نقش تیار ہو رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ فوٹو کاپیاں کر کے، فوٹو اسٹیٹ کر کے نقش دے رہے ہیں اور مکھی پہ مکھی لکھ کے دیتے جا رہے ہیں. نقش کی حقیقت کیا ہے؟ نقش ایکچولی ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کو جب کوئی پرابلم آتی ہے، رزق میں پرابلم ہے، اس کی بیماری ہے، اس کا سب پہ قرضہ ہے، اس کے بہت سے مسائل ہیں، تو مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. اس میں یہ ہے کہ نقش تیار کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، نقش تیار کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے. بتائیے کیا اس کا علم الاسماء سے تعلق کتنا بنتا ہے؟ بہت زیادہ نقش کا علم الاسماء سے بہت زیادہ تعلق ہے. میں نقش کی وہی بات اور یہ جو نقش لکھ کے دے رہے ہیں کیا انہیں علم الاسماء کا پتہ بھی ہے؟ سر جو نقش لکھ کے دے رہے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ یہ پڑھ کے سنا دیں تو وہ پڑھ کے نہیں سنا سکیں گے. ہم نے لکھا کیا؟ ٹھیک، آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا. نقش کا ایکچولی ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کی نام، ڈیٹ آف برتھ اور اس کی والدہ کا نام، ان چیزوں سے وہ بندہ پوری دنیا سے سیپریٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وحدانیت کے اصول پہ پیدا کیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس کو جب ہم سیپریٹ کرتے ہیں، اس کے نام، اس کی والدہ کے نام اور اس کی ڈیٹ آف برتھ سے، تو پھر اس کے مطابق، اس کی پرابلم کے مطابق، جیسے ایک بندہ بے راہ روی کا شکار ہے، فضولیات کا شکار ہے، تو ہم نقش میں دیکھیں گے کہ اس کے لیے قرآن پاک کیا کہتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم وہ اہدنا الصراط المستقیم کا نقش اس بندے کے نام اور اس کی والدہ کے نام کے ساتھ اور اس کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ تیار کریں. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، پہلے بھی میں نے کہا کہ ٹائم، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر ٹائم پہ رکھا ہوا ہے. نقش لکھنے کے لیے بھی اس نقش کے ٹائم کا انتظار کرنا پڑتا ہے. نقش لکھنے کے لیے اس نقش بعض اوقات 3 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب وہ آیت کا شان نزول کا ٹائم ہو، کب اس بندے پہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کے ٹائم ہو. ساری چیزوں کو دیکھ کے لکھا جاتا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ ناممکن سی بات بھی نہیں ہے، لیکن آسان کام نہیں ہے. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی یہ وظیفہ بہت بھاری تھا، جی میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، جی یا یہ وظیفہ گرم ہے، گرم سرد کا کیا کانسیپٹ ہے، اور بھاری ہلکے ہونے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بھاری ہلکا ہونا جو ہے یہ تو ایک عام سا، یعنی نا انہوں نے جن کی روزی روٹی ان سے وابستہ ہے، انہوں نے یہ بات جو ہے نا بھاری اور ہلکے کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حوالہ چھوڑا ہوا ہے. قرآن پاک مکمل شفا ہے، قرآن پاک میں ہی ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن پاک ہی ہر چیز کا جو ہے نا وہ ہر علم کا مقصد بھی قرآن پاک ہے، اور ہر مرض کی شفا بھی قرآن پاک ہے. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ قرآن پاک کو نہ ٹچ کرے، ہم سے رابطہ رکھے، ہماری روزی روٹی چلتی رہے. یہ ایک وظیفہ بھاری ہے، قرآن پاک میں یہ ہو گیا، یہ پڑھ لیا الٹا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن پاک بالکل الٹا نہیں ہوتا، قرآن پاک میں بالکل کوئی بھاری اور ہلکے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں، قرآن پاک اگر روٹین میں پڑھا جائے تلاوت ہے، ثواب ہے. وظائف میں کیا جائے تو اس کی ایک مخصوص، اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے، اس کے ایک مخصوص اس کی کچھ. تو وہ ہر بندے کے نام اور اس کی والدہ کے نام کے لحاظ سے مخصوص ٹائم آپ نکالتے ہیں؟ جی، وظائف کے لیے مخصوص نام اور والدہ کے نام، وظائف کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں. تلاوت تو ہر ایک کے لیے، ہر ایک بالکل تلاوت کے لیے ضرورت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وظائف ہیں اگر کسی بندے کو جی جیسا ایک صحیح دوائی ڈاکٹر دے دے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ بے شک. وہی دوائی اگر غلط اس کو مل جائے یا اس کی ڈوز کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے نقصان دہ. جی، اس میں بھی یہی ہے. اس میں بھی یہی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہی بات میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم لیمٹ، اور اس کے بعد اس کے علم الاعداد میں اس بندے کا نام اور اس کی والدہ کا نام، اس کے مطابق آیات، ان کے مطابق آیات کا پھر. بہت شکریہ رضوان صاحب. اور بہت سی چیزیں جو عام بندہ ہر وقت ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، سوال کرتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کچھ جعلی پیروں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. میں فقیر اس لیے نہیں کہا کہ فقیر کی ڈیفینیشن اگر میں یہاں بتانا چاہوں تو جو سلطان باہو نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس کے بعد تو مجھے کوئی فقیر پاکستان میں نظر نہیں آتا. بے شک. صرف ایک بندہ مجھے نظر آیا ابھی تک، تو اس کا نام سائیں نذیر سلطان ہے. ماشاء جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. بس فے کا انہوں نے بتایا، فقط فے کا فقر.
फाका भी, फकर फाका भी, भी, फकर भी। इस तरह चीज़ें आप मुझे बताएं कि कौन से, ये तो इतने मोटे मोटे पेट लिए बैठे हैं जिनके पेट ही नहीं पूरा होता कभी। इसमें मैं एक छोटी सी आपको वजाहत कर दूं कि बहुत से लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो लोग कुरान पाक को रोज़गार के लिए, पेशा के लिए अपनाएंगे। जी जी। और वो जो रोज़गार और पेशा के लिए बिल्कुल जिन्होंने ठीक। अपनाया है वो तो फिर ज़ाहिर बात है वो फ़क्र से तो बहुत दूर है। तो हमें अल्लाह से इस बात की पनाह और इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुरान, उसके हरूफ, उसकी आयत को एक कारोबार बना। अल्लाह हमें माफ़ पाए। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका, आपने बहुत सी गलत फहमियाँ दूर की। अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।